السلام علیکم دوستو، اوپینین لینڈ میں ایک بار پھر آپ سب کو تہہ دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ شدید گرمیوں کے دن ہیں، تپتی دوپہریں ہیں، اور اس موسم میں انسان بہت سی کیفیات سے گزرتا ہے۔ لمبے دن ہوتے ہیں، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور سوچ بچار کا وقت بھی بہت سارا مل جاتا ہے۔ اور جب انسان تھوڑا سکون میں تسکین میں ہو تو اس کو یقینی طور پہ اس کے بہت سارے خیالات امڑتے ہیں۔ تو ہم ایک جو سیریز لے کے چل رہے ہیں شخصیت کے نکھار، کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، ہم کیسے اپنے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں، اپنے سے محبت کر سکتے ہیں، اپنا خیال رکھ سکتے ہیں، اسی سلسلے کی کڑی یہ آج کی ویڈیو بھی ہے۔ اور ساتھ میں کچھ کام کی باتیں اور بھی کر لیتے ہیں، جیسے کہ آج کل دور بہت مہنگائی کا ہے، بہت زیادہ ذہنی تناؤ کا ہے، رشتے بہت الجھنوں کا شکار ہیں، اور کچھ ہمارے ملک کے سیاسی اور سماجی معاملات ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم ہر وقت ایک بے چینی اور اضطراب کا شکار رہتے ہیں، اور کچھ نیا چاہیے ہر وقت ہر کسی کو۔ اس کیفیت میں وہ منیر نیازی مرحوم کا وہ شعر کا مصرع یاد آ گیا کہ تو عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا۔ تو واقعی ہم کو ایسا لگتا ہے، ٹائمز میں بھی فیل کرتا ہوں کہ ایسے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں بہت بے چین ہوں، میں بہت اضطراب میں ہوں، دنیا میں شاید سب سے زیادہ مشکلات میرے ہی ہیں۔ یہ ہر انسان کا پرابلم ہے، اور یہ پہلے بھی زمانوں میں بھی ہوا کرتی تھی لوگوں کو، لیکن اتنا نہیں تھا، اتنے گلے شکوے، اتنی نا امیدی، اتنی اضطراب نہیں تھا۔ لوگوں کو صبر، شکر، قناعت آتا تھا لوگوں کے اندر، اور رشتوں میں برکت تھی، ایمان، نیکی، دولت میں برکت تھی، پیسوں میں برکت تھی، اور امن و چین، سکون تھا، اور لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے۔ شام کو، رات کو پنڈال اور چوراہوں چوپالوں میں اکٹھے ہوتے تھے، خواتین کی اپنی ایک محفلیں جمتی تھیں، اور لوگ ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک ہر گاؤں میں ہو یا شہر میں بھی، محلے میں، سارے محلے کی سب لوگوں کے حالات و واقعات معلوم ہوا کرتے تھے۔ بچوں کی کس طرح کی طبیعتیں ہیں وہ پتہ ہوتی تھیں، بڑوں کے کس طرح کے مزاج ہیں وہ پتہ ہوتے تھے، ایک دید لحاظ تھا۔ اب وہ چیز نہیں رہی، تو اب ہمیں ضرورت ہے اپنی شخصیت کو بہتر کرنے کے لیے اور زندگی کے نئے سبق سیکھنے کے لیے۔ تو دوستو، آج کا موضوع یہ ہے کہ پہلے تو ہم صحیح اور غلط کی پرکھ سیکھیں، جانچ پرکھ ہمیں آنی چاہیے۔ اگر ہم نے ابھی تک لوگوں کو تجزیہ نہیں کرنا شروع کیا، مشاہدہ نہیں کرنا شروع کیا، ان کی حرکات و سکنات، ان کی باتیں، وہ جو کہہ رہے ہیں اسی ایک بات کو عمل بھی کر رہے ہیں، قول و فعل کا تضاد تو نہیں ہے، کیا وہ جو بات منہ پہ میٹھے میٹھے اور بہت بڑے نرم مزاجی کے ساتھ کر رہے ہیں؟ جی تو ساتھیوں، یہ بہت ضروری ہو گیا ہے سیکھنا کہ جو بات وہ لوگ کہتے ہیں کیا اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں۔ بظاہر لوگ بہت بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، بہت وعدے کرتے ہیں، بہت سارے کمٹمنٹس آپ سے کرتے ہیں، عہد نبھانے کی باتیں کرتے ہیں، دوستیاں تا زندگی نبھانے کی یا تعلق داری رکھنے کی، لیکن وہ اس پہ پورا نہیں اترتے تھے۔ آپ کو بہت سارے اپنی خدمات اور اپنی باتیں پیش کریں گے کہ ہم اگر ایسا ہے تو ہم موجود ہیں نا، ہمیں کہیے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور وقت آنے پہ وہ سب سے پیچھے ہوتے ہیں یا موجود ہی نہیں ہوتے، غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اور وہ ساری باتیں آپ کی ہوئی اچھائیاں جتنی بھی ہیں آپ نے ان کے ساتھ، بے شک آپ نے، جیسے ہم پہلے پچھلی ویڈیوز میں ذکر کر چکے ہیں کہ توقعات کے بغیر دوسرے کے لیے خیر کریں، اچھا کام کریں، نیکی کریں، مہربانی کریں، تو اس کی توقع نہ رکھیں، نہ شکریہ کی، نہ اس کی، آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ لوگ کر رہے ہیں، ہم سب کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو لیکن یہ ہے کہ وہ اس چیز کا لوگ بالکل آج کل لحاظ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ کو پہلے ہی لوگوں کو، جب آپ نے کسی کے ساتھ مل کے کام کرنا ہو، آپ نے اس کے ساتھ کاروبار کرنا ہو، آپ نے اس کے ساتھ مل کے کہیں سفر پہ جانا ہے، کچھ اور ڈیل کرنی ہے، کہ مل کے کمبائنڈ اسٹڈی کرنی ہے، آپ کو اپنے بچوں کے دوستوں پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ان کا رہن سہن، ان کے گھر کا، ان کا طریقہ انداز و گفتگو، بات چیت اور حال حلیے کیسے ہیں، بہت ضروری ہے۔ یہ سب چیزیں جانچ پرکھ سیکھنی بہت ضروری ہے، لوگوں کی پہچان بہت ضروری ہے، ان کے کیونکہ یہ باتیں آپ کے بچوں کے جب ان کے زیر اثر رہیں گے، ان کے ساتھ صحبت میں رہیں گے تو اثر ہوگی، اور یہ پھر آپ کے گھر میں بھی آ جائے گی یہ بات۔ اسی طرح ہر رشتے میں ضروری ہے، ہر وقت اپنے رشتوں کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو آپ باہر تعلقات بنا رہے ہیں، چاہے پروفیشنل لائف میں، جاب میں ہے، سفر میں ہے، آپ کسی جگہ آپ نے جا کے کہیں سیر سپاٹے کے لیے گئے ہیں، یا آپ نے کوئی نئے ملازم رکھنے ہیں، یا آپ بزنس کرنے لگے ہیں، یا آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ نے حتیٰ کہ اپنے جن لوگوں کے ساتھ آپ کی سیاسی اور سماجی وابستگیاں ہیں، آپ ان کے بھی عمل پہ نظر رکھیں، اور اس بات کو غور کریں کہ وہ کس طریقے کا عمل کر رہے ہیں، اس کے مطابق ان کو وقتاً فوقتاً ان کا ساتھ اپنے سوچیں، غور کریں،
کہاں پہ کس نے اپنی بات کو صحیح طریقے سے نبھایا اور کس نے اپنی بات سے یا تو مکر گیا یا اس پہ خاموشی. جب آپ کے سامنے یہ بات بار بار کسی کی بول رہی ہو تو وہ والی بات کے بار بار ایک سراغ سے نہیں ڈسا جا سکتا, تو وہاں پہ اپنے آپ کو روک لیں. تو جب آپ نے پہلے اپنے آپ کو روکا, اس کے بعد غور و فکر کریں, سوچیں کہ کیا واقعی صحیح کھرے انسان, سچے انسان کے یہی چال چلن ہوتے ہیں, ایسی ہی باتیں وہ کرتا ہے اور ایسے ہی کرتا ہے. کیا آپ اس سچویشن میں ہوں تو کیا آپ کسی انسان کو اسی طریقے سے عمل کریں گے؟ اگر وہ ایسا نہیں, آپ خود نہیں کریں گے, آپ کے اخلاقیات اور آپ کی ساری تربیت یہ اجازت نہیں دیتی, تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے. تو اس سے پہلے کہ بڑا دھوکہ کھانے سے اور بعد میں زیادہ دل آزاری اور تکلیف اٹھانے سے, کوئی خدا نہ خواستہ بڑا نقصان اٹھانے سے بہتر ہے کہ بر وقت اس انسان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں, ان حالات و واقعات سے اپنے آپ کو نکالنے کی جستجو کریں, اور اب مثبت سوچ کے ساتھ. یہ نہیں کہ آپ دوسرے کے ساتھ لڑائی کریں, جھگڑا کریں, غصہ کریں اور اس انتشار اور اضطراب میں رہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, کیوں ہو گیا, میں نے تو ایسا نہیں کیا تھا. نہیں, واویلا نہیں کرنا نہ اپنے ساتھ نہ کسی کو, اور خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو آگے چلیں اور مثبت سوچ رکھیں. اگر ایک انسان یا دو انسان, تین انسان اگر آپ کو یا واقعات ایسے مل گئے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسانیت سے اعتبار اٹھ جائے اور ہم کسی پہ بھی بھروسہ نہ کریں. بھروسہ قائم ضرور کریں, اور یہ یقینی طور پہ ضروری ہے. انسان معاہدے, بہت ساری زبان کی بہت اہمیت ہے ہمارے دین, مذہب, ہمارے معاشرتی ثقافتی اقدار میں, کہ زبان دے کے لوگ اس کے اوپر اس کا بھرم رکھنے کے لیے بہت ساری مشقتوں اور بہت بڑی اپنے آپ کو آزمائشوں میں ڈال لیتے ہیں کہ دوسرے سے کیا ہوا عہد اور باتیں نبھانی ہیں. تو اچھے لوگ ہمیشہ سے موجود ہیں, اسی لیے دنیا چل رہی ہے ساتھیوں. اچھا, اس کے ساتھ دوسری بات ضروری یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ میں ایک بہتری یہ پیدا کرنی ہے کہ آپ نے ایک تو جانچ پرکھ اپنے لوگوں کی اچھے طریقے سے پہچاننا شروع کر دیں, تاکہ آپ زیادہ مشکل میں جانے سے پہلے ہی اپنے آپ کو بچا لیں, اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی سکھائیں, اپنے بچوں کو, اپنے چھوٹوں کو, ہر کسی کو سکھائیں. کسی آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کے ارد گرد کوئی آپ کا پیارا, آپ کا ہی کوئی دوست, آپ کے گھر والے میں سے, آپ کے دوست احباب میں سے کوئی کسی مشکل میں گرفتار ہو رہا ہے اور اس کو معلوم نہیں ہو رہا, اس کو بر وقت اس کا اظہار کر دیں, اس کو روکیں. اور دوسری بات یہ کہ اپنا اس بات کا جو آپ کی سچی ہے, کھری ہے, اس کا اظہار کرنے سے ہرگز مت چوکیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات بحث مباحثے, تلخ کلامی کے ساتھ اور ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ ہی ہوتی ہے. آپ اپنے بچوں سے لے کے اپنے والدین کے ساتھ تو ہے ہی صرف نرمی اور پیار محبت کا تعلق, بچوں کے ساتھ بھی پیار محبت, نرمی, بہن بھائیوں, بیوی بچوں کے ساتھ, اور باقی سب رشتہ داروں کے ساتھ, ہر رشتے کے ساتھ, اور دوست احباب, اپنے سارے سوشل سرکل, آپ کے ارد گرد ہمسایوں, اپنے ہر پروفیشنل لائف, جہاں پہ بھی جس جگہ پہ بھی آپ ہیں, آپ کا اخلاق آپ کی پہچان ہے. اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے, لیکن جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ نے سچ بولنا ہے اور آپ نے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے, اس میں ہرگز مت دیر کریں. آپ بہت آسانی سے پیار محبت سے, سلوک سے بھی بات کر سکتے ہیں. وہ جو اشفاق میں مرحوم فرمایا کرتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے. تو بعض دفعہ ہماری کہیں کوئی بات, کوئی نصیحت, کوئی ایسی, ہم اچھے طریقے سے پیار محبت اور خوش اسلوبی سے اگر ہم نے بات کی ہو, تو وہ دوسرے کے دل میں ایسا اثر کر جاتی ہے کہ وہ واقعی اس چیز کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی یا میں نے غلط بات کی, اور شاید اس کے اندر وہ معافی مانگنے کا جذبہ بھی بیدار ہو, اپنی غلطی کو سدھارنے کا بھی, اور اس کی اپنی شخصیت میں نکھار کا بھی اس کے اندر جذبہ جاگ جائے. تو دوسرے کو آپ بات وقت پر کہہ دیں, بجائے اس کے دل میں بغض, کینہ, نفرت, غصہ, حسد اور بیزاری, اور اگلے کو برا بھلا کہنے کی پیچھے سامنے دوسروں کے اس شخص کو سامنے بتا دیں کہ تمہاری اس بات سے میری دل آزاری ہوئی ہے اور تم نے یہ بات صحیح نہیں کی. تو یہ آپ اس بات کا آئندہ جب بھی کسی سے ہو تو خیال رکھیے گا. بہرحال کیا کہتے ہیں, تو اس بات سے آپ یقینی طور پہ آپ بہت سارے مسئلے مسائل سے پہلے ہی بچ جائیں گے. اگلا انسان بھی محتاط ہو جائے گا, آپ کو فار گرانٹیڈ نہیں لے گا. تو یہ دوسرا اصول ہے جو آپ کو آج ذکر کیا. تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے بھی لے کے چلیں گے ان باتوں کو, اور یہ بڑی دنیا کی باتیں ہیں, یہ تو بڑوں کی باتیں ہیں, ہمارے آباء و اجداد کی, جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں. یہ میری اپنی سوچی اور کئی باتیں نہیں ہیں, میں تو صرف دہرا رہا ہوں, اور شاید میرا انداز بھی اتنا اچھا نہیں ہے, لیکن بہرحال مجھے لگتا ہے کہ اپنے پیارے ساتھیوں کے ساتھ, اپنے معزز ساتھیوں کے ساتھ یہ باتیں کہنی چاہیے. بات پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, براہ مہربانی لائک کیجئے, ویڈیو کو شیئر کیجئے. آپ کا بھی انشاءاللہ اور لوگوں کا بھی بھلا ہوگا. بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.